السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور شروع کرتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ جیسے ہی الکیس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آنکھیں بند کرنے کے بعد وہ کنٹیلیا کے سردار سے گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے کہکار اور کھجلا کے لیے درپیوں کا انتظام چاہیے، کیا آپ اپنے کنٹیلیا قبیلے کی درپیاں دے سکتے ہیں؟ جس پر الکیس اور کنٹیلیا دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ الکیس نے کہا، مجھے جلدی سے جواب طلب کرنا ہے، ککار میرا انتظار کر رہا ہے۔ کنٹیلیا نے کہا، میں اپنے قبیلے کی تو عورتیں نہیں دے سکتا، ہاں میں 2000 درپیے دوں گا۔ انہوں نے تم سے 100 کی تعداد میں درپیے مانگی ہیں، میں تمہیں ہزاروں کی تعداد میں درپیے دوں گا۔ وہ کھجلا اور ککار کو دے دینا، میں ان کا انتظام کر دوں گا۔ اب تم ان کی اجازت طلب کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب الکیس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آنے لگی اور جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ککار ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ الکیس کہنے لگا کہ ککار، میں تمہیں 2000 درپیاں دینے کو تیار ہوں، تم کھجلا سے بات کر لو، ہمیں عمران کی ہلاکت ہر حال میں چاہیے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ تمہیں کنٹیلیا قبیلے کا کوئی بھی جن اپنی درپیاں نہیں دے گا، کیونکہ اس سے ان کے قبیلے کی جو حدود ہے وہ کم پڑ جائے گی، ان کے قبیلے کی طاقت کم پڑ جائے گی، لیکن وہ تمہیں کسی اور شیطانی قبیلے سے درپیاں دے سکتے ہیں۔ جس پر ککار کہنے لگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں درپیاں چاہیے، درپیوں سے ہمارا قبیلہ اور سٹرونگ اور مضبوط ہو جائے گا اور وسیع ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی جن دوسرے جنوں سے لڑائی کرتا ہے اور اس قبیلے پر فتح حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے اس قبیلے کی درپیوں کو اپنے قبضے میں لیتا ہے۔ الکیس کہنے لگا کہ اب تم جاؤ اور کھجلا سے بات کرو، کیا پتہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو یا نہ ہو۔ ککار نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں اور جلدی تم سے آ کر ملاقات کروں گا۔ اب ایک طیارہ جو کہ مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جس میں عمران، جوزف، ٹائیگر اور جوانا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عمران کی پوری فوج تھی جو کہ الکیس اور کنٹیلیا کے خلاف اپنا کام عمران کے ساتھ کریں گے۔ جوزف جو کہ عمران کے ساتھ ان شیطانی قوتوں کو مارنے میں اس کی مدد کرتا تھا، اسی طرح جوزف کے ساتھ ٹائیگر اور جوانا بھی تھے جو کہ جوزف کے دوست تھے اور عمران کے ساتھ اب اپنا کام کرنے لگے تھے۔ طیارہ بڑی تیزی سے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ عمران اپنے پسندیدہ کام میں مشغول تھا، یعنی وہ خراٹے لے رہا تھا، سو رہا تھا۔ ٹائیگر جوزف سے کہنے لگا، یہ کیسی عجیب بات ہے، جنوں کی دنیا، کیا تم جنوں کی دنیا کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا تم نے ان کو کبھی دیکھا ہے؟ کیا تم ان کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو؟ جوزف نے کہا کہ جب وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ سکتے تو ہمیں انہیں دیکھنے کا کیا شوق پڑا بھلا۔ دوبارہ ٹائیگر کہنے لگا کہ کیا کبھی جنات کو اور ان کی آبادی میں جانا چاہو گے؟ جس پر جوزف نے کہا کہ اگر میں ان کی آبادی یا قبیلے میں جاؤں گا تو وہ ہم جیسے انسان ہی دکھیں گے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ ایک غیر دلچسپی کا جواب دیا جوزف نے۔ اب ٹائیگر سوچ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ کیا کوئی بھی انسان میری بات پر یقین کرے گا کہ ہمارے باس کی لڑائی جنات کے ساتھ ہے؟ اس پر یقین کرنا تو بہت مشکل ہے، اللہ جانے جنات کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹے جا رہا ہے۔ عمران کی آنکھ کھلی اور عمران کہنے لگا، تم اتنا مت سوچو، تم یہ دیکھو کہ ہم جنات کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں اور جو تمہیں غلط کہیں گے ان کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے وہ یہ ماپ سکیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اچانک سے سیٹ کے اوپر ایک شخص نمودار ہوا جس کو دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عمران نے جب دوسری طرف دیکھا تو وہ سردار اکتاش تھا۔ اب جوزف اور جوانا اور ٹائیگر بالکل چونک چکے تھے اور عمران ٹائیگر سے کہنے لگا، اٹھو دوسری سیٹ پر چلے جاؤ، یہاں پر اکتاش کو بیٹھنے دو۔ سردار اکتاش نے سب کو سلام کیا اور یہ کہا کہ میں آپ کو ایک بہت ضروری خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ الکیس نے آپ کو مارنے کے لیے ایک نیا پلان تیار کیا ہے اور وہ پلان یہ ہے کہ وہ ایک نقلی کنٹیلیا تیار کرے گا جس کو آپ بالکل غیر معمولی سمجھیں گے۔ وہ آپ کے سامنے اپنی طاقت بالکل استعمال نہیں کرے گا اور جیسے آپ بادشاہی مقدس کے اندر جائیں گے وہ آپ کی گردن توڑ دے گا۔ یہی سب کچھ بتانے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمران ہنس پڑا اور یہ کہنے لگا، جو رات قبر کی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، مجھے موت سے بالکل ڈر نہیں لگتا، میں تم لوگوں کی مدد آخری سانس تک کروں گا۔ اب مجھے تم یہ بتاؤ کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ وہ نقلی کنٹیلیا ہے؟
بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے۔ سردار اکتاش یہ کہنے لگے کہ اس کے متعلق میں تمہیں یہ راز نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے اوپر کچھ حدیں بندھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ بات تمہیں میاں محمد بخش ہی بتا سکتے ہیں۔ عمران کہنے لگا کہ اب میں میاں محمد بخش کے پاس نہیں جا سکتا، اب تو میں الکیس کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں جو کہ درمیانی راستہ ہے، اس کو ماروں گا تو کینٹیلیا تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جائے گا اور اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ جس پر اکتاش کہنے لگا کہ کھجلا اور ککار نے ان سے 2000 درپیاں لے لی ہیں، ان درپیوں کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں تک جانتا ہوں کہ کھجلا قبیلہ کے پاس ایک جنوں کا قبیلہ ہے جس کو کارکوش کہتے ہیں، وہ قبیلہ البتہ شیطان کا پیروکار تو نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں کا دشمن بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہے اور آنا جانا ہے، اور وہ اسی قبیلے سے ایک جن تیار کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کو جب 2000 درپیے ملنے کا لالچ دیا گیا ہے جس سے ان کا قبیلہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور وسیع ہو جائے گا تو وہ ضرور تمہیں مارنے میں ان کی مدد کریں گے، اس سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ کیا تم مجھے ایسا راز بتا سکتے ہو کہ جنات کو ہم کیسے اسی جنات کے ہاتھوں مروائیں؟ جس پہ سردار اکتاش یہ کہنے لگے کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنے سے ہمیں سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے، یہ راز میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ عمران کہنے لگا کہ پھر مجھے بتاؤ میں کیسے مدد کروں گا، میں کیا کام کروں گا؟ اکتاش نے کہا کہ ایک قبیلہ کا سردار دوسرے قبیلے کے سردار کو بالکل نہیں مار سکتا، یہ ہمارے جنات کے قبیلے کے خلاف ہوتا ہے، دنیا میں جتنے بھی جنات ہیں وہ ایک دوسرے کے سردار کو نہیں مار سکتے، اور جہاں تک رہی بات یہ کہ آپ جنات کو کیسے ماریں گے، یہ راز میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اس راز کو بتانے سے بڑے جنات مجھے فنا کر دیں گے۔ بہرحال آپ میاں محمد بخش کے پاس تو اب نہیں جا سکتے، لیکن میں آپ کو ادھر ایک اور شخص کا پتہ بتاؤں گا جو کہ جنات کی دنیا میں خاصا مقام رکھتا ہے، وہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں رہتا ہے اور وہ فوجی چھونی کا ایک مالی ہے، دن کے ٹائم وہ اپنی خدمت کو سر انجام دیتا ہے جو کہ فوجیوں کے لیے کرتا ہے وہ، اور رات کے ٹائم وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو جنات کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا، وہ قاہرہ کے ایک محلے میں رہتا ہے۔ اکتاش نے عمران کو سارا پتہ بتا دیا اور کہا کہ پہلے آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا، اس کے قبضے میں کئی غیر اور شیطانی جنات ہیں جن سے وہ سب کی مدد کرتا ہے، ایک اور شخص بھی ہے لیکن وہ نان مسلم ہے، وہ آپ کی کبھی بھی مدد نہیں کرے گا جنات کو مارنے میں۔ جس پر عمران نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا اگلا کام یہی ہوگا، اور ساتھ ہی اکتاش نے یہ کہا، سردار اکتاش یہ کہنے لگے کہ میں نے اب تمہیں ساری خبریں دے دی ہیں۔ عمران نے کہا آپ کا بہت شکریہ، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم جنات کو اپنے قبضے میں کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے جس عمل کے متعلق بتایا کہ اس کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں، کیا میں بھی بہت سے جنات کو قبضے میں کر سکتا ہوں؟ جس پر اکتاش یہ کہنے لگا کہ جس طرح انسان جنات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہت سے شرائط ہوتی ہیں جن سے نہ انسان باہر نکل سکتے ہیں اور نہ جن، اگر وہ ان شرائط کو نہیں مانیں گے تو ان کو سخت سے سخت سزا ملتی ہے، اور اسی طرح جو کہ جن ہیں وہ بھی انسانوں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انسان جنات کے مقابلے میں جنات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جن اور جنات اس معاملے میں ناکام رہتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جنی عورتیں کبھی بھی کسی بھی انسان کے قابو میں نہیں آتی، کیونکہ وہ جس انسان پہ ایک دفعہ عاشق ہو جاتی ہیں ساری زندگی اس کی مدد کرتی ہیں، وہ کہ بہت کم جنی ہیں جو کہ انسانوں کو نقصان دیتی ہیں اس طرح۔ ایک وہ بتاتے ہیں، اکتاش کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے جو کہ عورتوں میں، انسانی عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شیطانی جن اور باقی جن عورتوں کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، عورتوں کو جنات زیادہ متاثر کرتے ہیں مردوں کے نسبت، مردوں کے اعصاب بہت مضبوط ہوتے ہیں بنسبت عورتوں کے، اس سے زیادہ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ عمران خاموش تھا۔ اکتاش نے دوبارہ کہا میں اور میرا سارا قبیلہ آپ کا غلام بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی شرط ہوگی، اگر ہم آپ کے غلام بن جائیں، جو کہ آپ کو بنا کسی مجبوری کے، بنا کسی تکلف کے ہم آپ کے غلام بن سکتے ہیں، اور ہم ویسے بھی آپ کے غلام ہیں، بس آپ کے ذمہ ہمارے سارے قبیلے کا کھانا ہوگا۔ عمران ہنسنے لگا اور کہنے لگا میرے پاس تو پہلے ہی 3 جنات ہیں۔ کیا مطلب؟ اکتاش چونک اٹھا، جس پر عمران کہنے لگا
جوزف، ٹائگر اور جوانا، یہ تینوں جنات ہی تو ہیں، انہی کا خرچہ پورا کر لوں تو بڑی بات ہے۔ اب سردار اکتاش نے جانے کی اجازت طلب کی اور وہ چلا گیا۔ مصری طیارہ جو کہ مصر کی طرف روانہ تھا، ان 4 لوگوں سے بھرا وہ طیارہ اب نیچے اترا۔ انہوں نے اپنا سامان اتارا اور سامنے ایک گاڑی کو ہاتھ دے کر روکا۔ ایک بزرگ شخص بیٹھا ہوا تھا جو کہ مصری تھا۔ اس کو اس شخص کے متعلق بتایا جس کا نام اکتاش نے ابو عباس بتایا تھا۔ ابو عباس کے پاس جانے کے جو راستہ تھا، وہ عمران نے سارا ایڈریس اس مصری بوڑھے شخص کو بتا دیا جو کہ گاڑی کا ڈرائیور تھا۔ اب اس گاڑی کو لے کر اس کے پاس جانے لگے۔ ابو عباس یہ کہنے لگے وہ گاڑی کا ڈرائیور یہ کہنے لگا کہ کیا ابو عباس کی جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہو اس کے متعلق آپ پاکیشیہ میں بھی جانتے ہو؟ کیا ابو عباس کی اتنی دھوم پڑ گئی ہے کہ ابو عباس کو سارے پاکیشیہ میں بھی جانتے ہیں؟ جس پر عمران کہنے لگا نہیں، ابو عباس کو صرف ہم ہی جانتے ہیں، ہمیں ان سے ایک ضروری کام ہے۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ جنوں کا عامل ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے سوچئے گا۔ عمران نے کہا ہمیں انہی کی تلاش ہے، آپ برائے مہربانی ہمیں ان کے گھر فوراً لے جائیں، ہمیں کسی بھی ہوٹل میں نہیں جانا، شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئے اور آپ ان کے متعلق جانتے تھے۔ اب وہ ٹیکسی ڈرائیور ان 4 کو ادھر لے جانے لگا۔ اس نے ان کو ایک گلی کے قریب اتار دیا اور کہا کہ سامنے جا کر رائٹ ہو جانا، ابو عباس کا گھر سامنے نظر آ جائے گا، ادھر ڈھیر ساری عورتیں اور مرد ہوں گے۔ اسی طرح ہوا، عمران اور اس کے تینوں دوست وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پر ڈھیر ساری مصری عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان 4 کو کافی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ سامنے کونے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سر کے اوپر سرخ رنگ کی ٹوپی اور اس کے چہرے کے اوپر چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ وہ ان کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ عمران کہنے لگا ہم پاکیشیہ سے آئے ہیں، بہت دور سے۔ جس پر ابو عباس نے کہا واقعی آپ تو بہت دور سے آئے ہیں، چلیے میرے ساتھ۔ وہ خاصا عام سا انسان لگ رہا تھا، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر یہ لگے کہ اس کے پاس کوئی جن ہوں گے۔ بہرحال ہمیں اس کے حلیے سے کیا لینا دینا تھا۔ وہ ہمیں ایک تنگ سی گلی سے لے کر گزرا اور ایک کمرے کے اندر گھس گیا اور کہا آپ ادھر بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہوں۔ عمران نے کہا نہیں، ہمیں ابھی کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے، آپ کب تک فری ہو جائیں گے؟ ابو عباس کہنے لگے اگر میں بیٹھا رہوں تو ساری رات بیٹھا رہوں گا، یہ جو لوگ میرے پاس ہیں ان کے مسئلے کون حل کرے گا؟ عمران نے کہا آپ ایک دفعہ ان سب کو فری کر لیں، اس کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، اس کے بعد آپ میرے پاس آئیے گا۔ جس پر ابو عباس نے کہا ٹھیک ہے، اب میں تم لوگوں کے کھانے کا کچھ انتظام کرتا ہوں، تم لوگ ریلیکس کرو اور بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر ابو عباس اسی تنگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ عمران کا اب نیکسٹ جو بھی وہ قدم اٹھائے گا القیس کو مارنے کے لیے، اس کے لیے ایپیسوڈ نمبر 13 آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گی۔ اور یہ ناول آپ کو کیسا لگتا ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔